انہوں نے مسکرا کر سب کو یقین دلانا چاہا، پھر بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے، دل کا معاملہ ہے، ڈاکٹر زبیر ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، اچھی طرح ٹریٹمنٹ کروائیے۔ عثمان نے مشورہ دیا، شام کو میرے ساتھ چلیے گا، ڈاکٹر زبیر کے کلینک میں خود سارے ٹیسٹ کرواؤں گا، خدا نہ خواستہ کوئی سیریس بات تو نہیں۔ شائستہ بیگم کے لہجے اور زرش کے اترے چہرے سے سمیع نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں کس قسم کا درد ہوا ہوگا، ورنہ وہ عام حالات میں اپنی تکلیف گھر والوں پر ظاہر بھی نہیں کرتے۔ سمیع نے تشویش سے کہا، کیا ہو گیا ہے یار تم لوگوں کو؟ اللہ کا شکر ہے بالکل فٹ فاٹ ہوں، معمولی درد تھا، یہ ہر دفعہ اسی طرح ٹال جاتے ہیں، اس دفعہ کوئی بات نہیں سنی، تم آ جانا، میں ہوں تمہارے ساتھ، جاؤں گی، ڈاکٹر زبیر سے بات کروں گی۔ شائستہ نے سعود احمد کے لاپرواہ انداز پر فوراً کہا۔ انہوں نے بیگم کو دیکھا مگر وہ نظریں پھیر گئی۔ کیا کرتی ہو بیگم؟ تم نے ان بچوں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا، ملنے آئے تھے یہ لوگ تو۔ انہوں نے اپنی طرف سے سب کا دھیان ہٹانا چاہا، خاص طور پر شائستہ بیگم کا۔ ہم لوگ تو مل کر چلے ہی جائیں گے مگر آپ کو اپنی طبیعت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، زباریہ نے بھی کہا تو وہ مسکرا دیے۔ آپ ہمارے ہاں آئیے گا، ہم انتظار کریں گے آپ کا۔ آنے والے دنوں میں بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں تو ہو رہی ہیں، زرش اور نوشی کے ہمراہ چکر لگائیے۔ عثمان نے آخر میں کہا تو زرش ایک دم پرجوش ہوگی۔ تو اور کیا پاپا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس دفعہ ضرور اسلام آباد جائیں گے، اسی طرح آپ کی طبیعت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ وہ ان کے دائیں طرف تھی، بائیں طرف سمیع احمد تھا، سائڈ میں زباریہ اور عثمان تھے۔ چلو دیکھیں گے، فرصت ملی تو ضرور چکر لگائیں گے، انہوں نے حامی بھری۔ بھابھی ہم سب آئیں گے، ہادی آپا کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، فرح علی، اور اس نے سمیع کی طرف دیکھا۔ سمیع بھائی آپ چلیں گے نا ہمارے ساتھ؟ اس نے سمیع سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سمیع نے کندھے اچکائے، دراصل آفس روٹین میں شاید ہی وقت ملے، دوسری صورت میں وہ انکار کر رہا تھا۔ یار چلے آنا، تھوڑا سا وقت نکال لینا ایک دو دن کے لیے، عثمان نے کہا تو اس نے فی الحال سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا دسمبر کے مہینے میں انتہائی مصروفیت کے دن ہوں گے، مشکل سے ہی وقت نکل پائے گا۔ بیگم بچوں کی توجہ کے لیے کچھ لے آؤ، چائے وغیرہ، انہوں نے سائڈ کرسی پر بیٹھی شائستہ بیگم سے کہا تو وہ فوراً سیدھی ہو گئی، ان کی باتوں میں لگا وہ بھول ہی گئی تھی۔ نہیں چچی جان، فلائٹ میں اب تھوڑا ہی وقت ہے، ہم تو بس کھڑے کھڑے ہی خدا حافظ کہنے آئے تھے، اب چلنا چاہیے، عثمان نے منع کر دیا۔ سمیع بھی گھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا چچا جان، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چیک اپ ضرور کروا لیجیے گا۔ زباریہ بھی اٹھ گئی۔ پھر وہ سب ان سے مل کر کمرے سے نکل آئے، زرش بھی ان کے ساتھ چلی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے شائستہ بیگم نے الماری سے دو شاپنگ بیگ نکالے، یہ تم لوگوں کے لیے میں نے لیے تھے، پرسوں شاپنگ کے لیے گئی تھی، تم دونوں کے لیے لیے ہیں۔ انہوں نے باہر آ کر بیگ زباریہ کو تھمائے، انہیں یقین تھا کہ یہ لوگ ملنے ضرور آئیں گے، زباریہ شرمندہ ہوگی، آپ نے تو یوں ہی تکلف کر ڈالا، کوئی تکلف نہیں ہے، ان میں میرے اور نوشی کی طرف سے بھی دو دو گفٹ پیک ہے، آپ اور حمزہ کے لیے، زرش نے کہا۔ تھینک یو آپ لوگوں کا، آپ ضرور آئیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ وہ بیگ گاڑی میں رکھ کر چچی کے گلے لگ گئی، پھر اس نے زرش کو بھی گلے لگایا۔ عثمان بھائی نے ان سے حمزہ کو لے لیا تھا۔ شائستہ بیگم نے عثمان کو پیار دیتے ہوئے حمزہ کا رخسار چوما، پھر مٹھی میں پکڑے کئی نوٹ اس کی جیب میں ٹھونس دیے۔ یہ کیا کر رہی ہیں اب؟ عثمان نے چچی کو منع کرنا چاہا مگر انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ شرم کرو، اتنے عرصے بعد ہماری بہو اور پوتا آیا ہے، وہ کیا خالی ہاتھ جاتے اچھے لگتے ہیں؟ یہ پیار ہے، تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ سمیع احمد ایک طرف کھڑا مسکراتے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آپ پاپا کو فون کر کے یاد کرواتے رہیے گا، اس دفعہ آپ کے ہاں آنے کا پروگرام پکا ہے، یہ نہ ہو کہ ٹال جائے۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو زباریہ کی طرف مسکراتے ہوئے جھک گئی۔ سمیع احمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں چچا جان کو شام میں ڈاکٹر زبیر کے پاس لے جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سمیع احمد نے شائستہ بیگم کو خاص تاکید کی۔ وہ مسکرا دی۔ سمیع نے گاڑی ریورس کر کے آگے بڑھائی تو دونوں نے ہاتھ ہلایا، جواباً زباریہ نے بھی ہاتھ ہلایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہوگی۔ سمیع شام سے کچھ پہلے ہی سعود احمد کو لینے آگے شائستہ بیگم ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی مگر عین وقت پر نوشی کے سسرال سے ہارون پاشا کی فیملی کا فون آ گیا کہ وہ لوگ مسعود احمد کی عیادت کو آ رہے ہیں۔ انہیں نفیسہ آپا کے ہاتھ سے علم ہوا تھا کہ سعود احمد کی طبیعت خراب ہے، جبکہ نفیسہ پھوپھو کے ہاتھ زرش نے فون کر کے ہادی آپا کو بابا کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دی تھی۔ شائستہ بیگم نے اپنا جانا ملتوی کر دیا۔ سمیع سعود احمد کو لے کر چلا گیا تو شائستہ بیگم مہمانوں کی آمد تک ان کے تواضع کے لیے کچن میں گھس گئی۔
8 گھنٹے بعد ہارون پاشا، ان کی بیگم اور عفان تینوں آگے۔ شائستہ بیگم مہمانوں کے پاس لاؤنج میں چلی گئی اور وہ دونوں کچن میں کام کرتی رہی۔ دونوں جا کر مہمانوں سے مل آئی، پھر ایک دفعہ جا کر نوشی چائے دے آئی۔ زرش کچن میں ہی یاسمین کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو، ہادی آپا، بکارا بھائی اور جمال ماموں چلے آئے۔ دونوں بہنیں جا کر ان سے بھی ملی اور پھر نوشین نے دوبارہ ٹرالی تیار کی تو اب کی بار زرش چائے سرو کرنے لاؤنج میں آئی۔ ابھی وہ چائے سرو کر کے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ تایا، ابو، علی اور فرح آگے۔ یا اللہ، آپ لوگ اکٹھے نہیں آ سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، فرح سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے گورا وہ کچھ سمجھی نہیں، بس مسکرا دی۔ ہم تو چچا جان کی مزاج پرسی کو آئے ہیں۔ وہ علی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ مزید کپ لینے کچن میں بھاگی۔ چائے تو وہاں تھی مگر کپ کم تھے۔ تایا، ابو، علی اور فرح بھی آئے ہیں، یاسمین کے ساتھ مل کر پھلکے بناتی نوشی کو اس نے بتایا تو وہ حیران ہو گئی۔ واقعی ہو، بڑے عرصے بعد پھوپھو، تایا، ابو اور تمہارے سسرالی ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یا تمہاری منگنی پر ہم سب اکٹھے ہوئے تھے، واقعی اچھا۔ پاپا آگے نہیں؟ ماما سب کو دوبارہ سے بتا رہی ہیں کہ پاپا سمیان بھائی کے ساتھ ڈاکٹر زبیر کے پاس گئے ہیں۔ اس نے ٹرے میں کپ رکھے تو سمیان احمد کی گاڑی کا حال سنائی دیا۔ سمیان بھائی آگے، اس نے 2 کپ مزید ٹرے میں رکھے۔ وہ لاؤنج میں آئے تو پاپا اور سمیان بھی اندر آ چکے تھے۔ دونوں اب سب سے مل رہے تھے، پھر پاپا تایا ابو کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر زبیر؟ ماما نے پوچھا۔ وہ خاموشی سے کپوں میں چائے ڈال رہی تھی مگر سارا دھیان ادھر ہی تھا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے اپنے سامنے ECG کروائی ہے، نارمل کنڈیشن تھی۔ ڈاکٹر زبیری نے میڈیسن لکھ دی ہے، میں لے آیا ہوں، بس پرہیز کرنے کو کہا ہے۔ فکر والی کوئی بات نہیں، سمیان احمد نے بتایا۔ شکر ہے اللہ کا۔ وہاں موجود ہر شخص نے یہ کلمات ادا کیا، کسی نے بآواز اور کسی نے دل میں۔ جب زرش کی کال آئی تو مجھے اس وقت سے بہت فکر ہو رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے صبح اطلاع کر دی ہوتی۔ ہادی آپا نے ماما کو دیکھا تو پاپا ہنس دیے۔ میں سارا دن اسے منع کرتا رہا مگر اسے چین نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہیں بتا کر ہی دم لیا۔ زرش نے چائے کا کپ لینے تھپایا تو انہوں نے اسے چبت لگائی۔ اچھا کیا تھا، یہ فون نہ کرتی تو کسی کو بھی پتہ نہ چلتا، پھپھو نے کہا تو وہ مسکرا کر پلٹی، ٹرے میں رکھا کپ اس نے سمیان کی طرف بڑھا دیا۔ سمیان نے کپ تھاما تو وہ خالی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ایک طرف رکھے کشن پر جا بیٹھی۔ بڑے صاحب ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سمیان عفان سے گفتگو تھا۔ خواتین ایک دوسرے سے، فرح اسے اشارہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کچن میں آئیں تو ماما بھی چلی آئی۔ کھانا تیار ہے؟ انہوں نے نوشی سے پوچھا، پھر فوراً آگے بڑھ کے برتن چیک کرنے لگی۔ تقریباً سب کچھ ہی تیار ہے۔ یاسمین، ڈائننگ روم کا دروازہ کھولو، یہ کرسیاں اور میز ادھر لگاؤ، مہمان زیادہ ہے، کہیں ڈائننگ روم کی کرسیاں کم نہ ہو۔ نوشی، زری فٹافٹ کھانا لگاؤ، انہوں نے تینوں سے کہا تو فرح بھی ان کے ساتھ ہوئی۔ چکن کا سالن، ساتھ چاول اور پھلکے تھے، کم وقت میں بس یہی بن سکا تھا۔ ٹیبل سر کر کے انہوں نے سب کو ڈائننگ روم میں بلا لیا۔ میں ادھر اکیلا بیٹھا بور ہو رہا ہوں، سب اپنی باتوں میں مصروف ہیں، کسی کو میری پرواہ ہی نہیں۔ علی مظلومیت کا اشتہار بنا دھڑام سے بستر پر گرا۔ زرش نے اسے ایک مکہ جاڑ دیا۔ اسے اس کا بیٹھنے کا یہ انداز انتہائی زہر لگتا تھا۔ شرم کرو، بدتمیز ایسے بیٹھتے ہیں؟ اس نے گھورا تو وہ ہنس دیا۔ میرے نزدیک تو ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے۔ اس نے مونگ پھلی کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نوشین نے پلیٹ اس کی پہنچ سے دور کر دی۔ یہ ہمارا حصہ ہے، تو میرا حصہ کہاں ہے؟ اسے کم سے کم نوشی سے ایسی بے مروتی کی امید نہیں تھی جہاں سے تم آئے ہو، فرح نے کہا تو اس نے دانت پیسے۔ میں تم لوگوں کے لیے یہاں آیا ہوں، ہم نے تمہیں بلایا تو نہیں تھا؟ پھر جہاں لڑکیاں ہوں وہاں لڑکوں کا کیا کام؟ علی کا جی چاہا کہ زرش کا سر پھاڑ دے۔ بڑی بے مروت ہو تم لوگ۔ وہ ڈرائی فروٹ کی طرف سے نا امید ہو کر نیم دراز ہو گیا۔ کس کی چغلیاں ہو رہی تھی؟ کم از کم تمہاری نہیں۔ زرش نے اسے منہ چڑھایا۔ تم لوگ میری کل بھی کیسے سکتی ہو؟ مجھ جیسا نیک اور شریف لڑکا پورے خاندان میں نہیں ہوگا۔ اس نے لمبی ہانگی، تینوں کو ہنسی آ گئی۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے تمہاری نیکی اور شرافت کے۔ نوشی نے بھی چڑھایا تو وہ ہنس دیا۔ کوئی شک ہے؟ ایسا ویسا فرح کہنے پر اس نے اسے گھورا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، بہنیں بھائیوں کے بارے میں زیادہ اچھی طرح جانتی ہے۔ زرش نے اسے مزید چڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتا دروازے پر ناک کرتے سمیان، عفان اور ہادیہ آپا چلی آئی تھی۔ تم لوگ ادھر کیوں آ بیٹھے؟ سمیان اور عفان سامنے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے تھے جبکہ ہادی آپا نے زرش کے قریب جگہ پکڑ لی۔ بڑوں کی اپنی باتیں ہو رہی تھی، وہی بزنس کی گفتگو، ایک طرف بیٹھ کر بور ہونے سے بہتر ہے ہم یہاں آ بیٹھیں۔ فرح نے چلو گزر چیل کا کھاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ نوشین براہ راست عفان پاشا کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ بالکل مقابل، وہ تھوڑا سا فرح کی طرف جھکی تو
عفان مسکرا دیا۔ آپ سنائیے عفان بھائی، کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ بڑوں کے درمیان تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اب موقع ملا تو فرحان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سارا دن ابو کے ساتھ ان کے آفس میں ہی ہوتا ہوں۔ تم لوگوں کے دسمبر ایگزامز کب ہو رہے ہیں؟ لاپرواہی سے مونگ پھلی اور چلگوز سے انصاف کرتی زرش پر سمیان کی نظر پڑی تو ایک دم یاد آیا، بس شروع ہونے والے شاید 1-2 دن میں ڈیٹ شیٹ مل جائے۔ فرحان نے ہی جواب دیا۔ دسمبر ویکیشن سے پہلے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے دسمبر سے پہلے ہی ختم ہوں گے، رزلٹ وغیرہ بعد میں ہی ہوگا، اس صفحہ زرش نے جواب دیا تو سمیان نے سر ہلایا۔ نوشی اور علی تم دونوں کے کب تک ہیں؟ میرا بھی تقریباً یہی شیڈول ہے، علی نے کہا۔ بھی سمیان نے نوشی کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے چھٹیوں کے بعد ہی ہوں گے، اس نے دھیمے سے کہا۔ کیوں خیریت؟ سمیان کے یوں خاص طور پر پوچھنے پر علی نے دریافت کیا۔ ہاں خیریت ہی ہے، میرا خیال ہے دسمبر کی چھٹیوں میں اسلام آباد کا پروگرام سیٹ رہے گا۔ کیوں عفان، چلو گے ہمارے ساتھ؟ ان کو بتا کر سمیان نے عفان کو دیکھا، جبکہ وہ چاروں اس پروگرام پر خوش تھی۔ کیا واقعی اس دفعہ پروگرام ڈن ہو گیا ہے؟ زرش ایک دم پرجوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چچا جان کو کچھ ہفتوں کے لیے بیڈ ریسٹ کی تاکید کیا۔ اب ایک انسان سارا دن بستر پر پڑے پڑے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ عثمان بھائی بھی آفر کر گئے ہیں۔ چچا جان کو میں منا لوں گا، تم لوگ اپنا شیڈول دیکھ لو، 1 ہفتہ کافی رہے گا، سمیان نے سنجیدگی سے کہا۔ یاہو، علی تو ایسے پروگراموں کا شوقین تھا، اس نے نعرہ لگایا۔ تم نے بتایا نہیں عفان؟ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، آنے والے دنوں میں بزنس مصروفیات نہ جانے کیا ہوں۔ مصروفیات کا کیا ہے، آپ بس طے کرے، وقت خود بخود نکل آئے گا، زرش نے فوراً کہا تو وہ ہنس دیا۔ اوکے دیکھیں گے، اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ اور ہادیہ آپا، آپ کو بھی چلنا ہے، پوپو سے بات کر لیجئے گا، اس نے ابھی سے پروگرام طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ زرش نے خاموشی سے مسکراتی ہادیہ کو بھی کہا تو وہ چونکہ میرا جانا مشکل ہے، گھر سے مشکل ہی نکلنا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں، آپ ضرور جائیں گے، میں مومانی جان اور پھوپھو سے خود بات کر لوں گی، تم لوگوں کو بس خدا موقع دے سیر سپاٹوں کا۔ وہ ہنسی تو اور کیا، اتنے عرصے بعد تو کوئی پروگرام بن رہا ہے، اتنی ٹف پڑھائی میں تھوڑی بہت تو انجوائمنٹ ہونی چاہیے، علی نے کہا تو سمیان نے اسے گورا بہت جلسہ ہو گیا۔ تمہاری پیشانی کا زخم اب کیسا ہے؟ وہ سب اسلام آباد کے پروگرام کو ڈسکس کرنے لگ گئی تھی جب سمیان احمد کی آواز پر زرش نے سمیان کو دیکھا، پھر اپنی پیشانی پر لگی سنی پلاس کو چھوتے ہوئے ہنس دی۔ ٹھیک ہے، اب تو ایک آدھا دن میں یہ سنی پلاس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ہادیہ نے بھی دیکھا، وہ اس کی پیشانی کی چوٹ کے متعلق لا علم تھی۔ کیا ہوا تھا پیشانی پر؟ بس گر گئی تھی، چوٹ لگ گئی تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں بھی سکون نہیں، ہر وقت بچوں کی طرح اچھلتی کودتی رہتی ہو، ضرور کہیں سے چھلانگ لگائی ہوگی، انسانوں کی طرح چلنا تو آتا ہی نہیں تمہیں، کسی دن خدا نہ خواستہ کوئی بڑی چوٹ لگ گئی تو وہ ایک دم متفکر ہوگی۔ زرش نے سمیان کو دیکھا، ہادیہ کی بات پر وہ مسکرا رہا تھا تو وہ ہنسی۔ سمیان بھائی ہے نا، میری ہر چوٹ پر پردہ ڈالنے والے، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، انتہائی شرارتی انداز تھا۔ ہادیہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری، پھر اس نے سمیان کو دیکھا، زرش کی طرف دیکھتے ہوئے سمیان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ سمیان ساری عمر تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے انہوں نے وہ بات کہہ دی، جس پر سمیان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں سمٹ گئی، سمیان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ زرش ہنسی، لاشعوری طور پر وہ گلے میں موجود زنجیر کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ سمیان نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ بعض اوقات مذاق میں بیان کی گئی حقیقت بھی کتنی تلخ ہوتی ہے، سمیان احمد کو ایک دم اندازہ ہوا۔ ہادی آپا، امید اچھی ہونی چاہیے، اگر یقین ڈماڈول ہوتا ہے تو ہاتھ آئی کامیابی بھی ناکامی میں بدل جاتی ہے، میرا تو یقین ہے وقت ضرور بدلے گا۔ کس خاندان میں چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی، بس دل کا شاداں ہونا چاہیے، راستے خود بہت بنتے جاتے ہیں۔ سمیان احمد نے حیرت سے فرح کو دیکھا، ہادیہ کی سنجیدگی کا جواب اس نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے دیا تھا۔ ہادیہ کے ہونٹ مسکرا دیے، ایک نگاہ پھر سمیان پر ڈالی، وہ اب صرف اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اگر کچھ کہوں گا تو بات بہت دور تک جائے گی، میرا خیال ہے میرا ابھی چپ رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ تمہاری بات کا جواب میرے پاس ہے، اور بہت اچھا جواب ہے، سمیان احمد نے کہا تو ہادیہ کھل کر ہنس دی۔ سوری، تم دونوں بہن بھائی تو ایک دم سیریس ہو گئے، میں نے یوں ہی ایک بات کی تھی، انہوں نے زرش کی موجودگی کا احساس کرتے ایک دم بات ٹالی، ورنہ بات نکلتی تو بہت دور تک جاتی۔ سمیان احمد نے بھی عفان سے دوسری بات شروع کر دی، زرش کی موجودگی میں وہ بھی کوئی بات نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، ورنہ ہادیہ کی بات دل میں بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ گھر کی صفائی ستھرائی سے فارغ ہوئی تھی کہ بڑی چچی کی کال آ گئی، وہ اسے ساتھ لے جا کر شاپنگ پر جانا چاہتی تھی، شادی کے لیے انہیں نابالغ کی پسند کی اشیاء خریدنی تھی۔
بات انہوں نے اماں سے کی تھی، ان کی اجازت سے ہی وہ انہیں لینے آ رہی تھی۔ اماں نے ہی کار ریسیو کی تھی، پھر نویرہ کو تیار ہونے کو کہا تھا۔ نویرہ خاموشی سے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو بڑی چچی حمیرہ اور شمائلہ آپا آپی کے ہمراہ آئی بیٹھی تھی۔ وہ ایک پل کو جھجکی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مشترکہ سلام کیا۔ چچی نے محبت سے اسے گلے سے لگائے۔ شمائلہ اور حمیرہ سے بھی مل کر وہ ایک طرف بیٹھ گئی۔ بعد میں بیٹھنا، اٹھو چلو ہمارے ساتھ۔ حمیرہ نے کالج سے چھٹی کی ہے، شمائلہ کو بھی سسرال سے بلوایا ہے۔ کتنے دنوں سے پروگرام بن رہے تھے مگر گھر سے نکلنا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چچی نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھیے ابھی چچی، چائے وغیرہ پی کر جائیے گا۔ بھابھی بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر انہوں نے ہاتھ سے منع کر دیا، نہیں بازار میں کچھ وقت لگ جائے گا، پھر کبھی صحیح۔ اماں نے ایک دو دفعہ اصرار کیا تھا مگر چچی کے صاف انکار پر انہوں نے بھی زیادہ نہ کہا۔ اماں سے اجازت لے کر وہ باہر آئے تو گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر نواز ان کا منتظر تھا۔ نواز پر نگاہ پڑتے ہی نویرہ کے قدم تھڑکے تھے۔ اس نے گھبرا کر چچی کو دیکھا، وہ مسکرا دی تھی۔ نواز نے اسے سلام کیا تو وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ نواز کے ساتھ حمیرہ بیٹھ گئی جبکہ وہ شمائلہ آپی کے ساتھ چچی کے ہمراہ پچھلی سیٹ پر تھی۔ ہمیں شادی کے لیے جولی خریدنی تھی، ساتھ میں کچھ کپڑے بھی پہننے تو تمہیں ہی ہیں۔ اچھی بات ہے، تم مرضی سے اپنی پسند کے کلرز لے لو۔ شمائلہ نے کہا تھا مجھے بھی ابھی سب کچھ خریدنا ہے، کچھ بھی نہیں لیا۔ اگلے دنوں ہمارا ٹرپ جا رہا ہے ہماری اسلام آباد، سوچا کچھ ٹرپ کے لیے شاپنگ کر لوں۔ پورے 5 دنوں کا پروگرام ہے، میرا اور رمشا دونوں کا جانے کا ارادہ ہے۔ حمیرہ کی بات پر اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ نویرہ جولی کے نئے ڈیزائن آئے ہوئے ہیں، میں پچھلے ہفتے گئی تھی جولر کے پاس، بہت اچھے تھے، دیکھ لینا، جو بھی جی کو اچھا لگے آرڈر دے دیں گے۔ رضیہ چچی نے نویرہ کے چمبے گولڈن چادر کے حال میں اپنا عکس دکھاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ نواز بیک مرر سے نظر آتے نویرہ کے جھکے سر پر گاہے بگاہے نگاہیں ڈال لیتا تھا۔ نواز کو میں کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی مگر یہ فارغ ہوتا اب نہ، آج بھی میں نے زبردستی اس کی یونیورسٹی سے چھٹی کروائی ہے۔ یہ لڑکا کبھی ہاتھ نہیں آتا، بس اپنے ہی جمیلے ہیں اس کے۔ یونیورسٹی سے اکیڈمی میں بھاگ دوڑ، اس کے ابو کہہ بھی رہے تھے کہ ان کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا مگر یہ سنتا کب ہے، بس اپنے ہی شوق ہیں اس کے۔ نواز ہنس دیا تھا۔ ظاہر ہے میری طبیعت کاروبار کے جمیلوں میں کہاں سیٹ رہتی ہے، ابو کے ساتھ جب بھی فارغ ہوتا ہوں چکر لگایا تو لیتا ہوں۔ یہ پڑھانا میرا شوق ہے، پھر بھی کون سا اکیلا ہوں، یونیورسٹی میں پیریڈز لیتا ہوں، اکیڈمی میں کوالیفائڈ ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں، تقریباً وہی سب کچھ ہینڈل کرتے ہیں۔ اب اچھا خاصا وقت ابو کے ساتھ صرف کر رہا ہوں، پھر بھی آپ کو گلا رہتا ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نواز نے پلٹ کر کہا تھا۔ نویرہ نے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا تو نظر ملی تھی۔ وہ فوراً نگاہ پھیر گئی، ایک لمحے کو لگا کہ جیسے بجلی کون دی گئی ہو۔ چچی کے ساتھ وہ پہلے جیولر کی دکان پر آئے تھے، اچھی خاصی جولی تھی، سنار نے کئی ڈیزائن دکھائے تھے، ہر ڈیزائن ہی اپنی مثال اب تھا، وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ حمیرہ شمائلہ نواز تینوں ہی چچی کو مشورے سے نواز رہے تھے۔ یہ دیکھو نویرہ کیسا ہے، چچی نے ایک گولڈ کا ہارٹ سیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کیا تھا، بہت اچھا، بہت زبردست۔ وہ چاروں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، نواز عقب میں کھڑا تھا۔ نویرہ کے گردن ہلنے پر اس نے فوراً کہا تھا مگر امی جان آج کل ڈریس کے ساتھ میچنگ جولی چل رہی ہے، سوٹ وغیرہ کا تو کہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ جیولری ڈریس کے ساتھ میچ ہی نہ کرے۔ حمیرہ نے کہا تو شمائلہ نے بھی سر ہلایا، ہم آرڈر دے دیتے ہیں نا، ڈریس کا انتخاب کر کے موتی وغیرہ میچنگ ڈلوا لیں گے، کیوں نویرہ؟ وہ ہر معاملے میں اس کی رائے مانگ رہی تھی۔ نویرہ نے مسکرا کر گردن ہلائی تھی، اور اس کے بھی تقریباً ساری شاپنگ میں انہوں نے نویرہ اور نواز کی پسند کو مد نظر رکھا تھا، ہر چیز نویرہ سے پوچھ کر لی جا رہی تھی، نواز سے مشورہ کیا جا رہا تھا، دونوں بہنیں بڑی پرجوش تھی، ساتھ میں چچی جان بھی۔ آخر میں وہ لوگ برائڈل ڈریس کے لیے 2-3 گھنٹے ہوار ہوئے تھے۔ شمائلہ اور نواز کو کوئی ڈریس پسند ہی نہیں آ رہا تھا، کتنی دکانیں چھان ماری تھی، تھک ہار کر چچی بیگم نے ایک دم کہہ دیا مجھ سے نہیں اب کسی اور دکان میں جا کر مغز کھپائی کی جاتی، عجب ہو تم دونوں بہن بھائی، کچھ پسند ہی نہیں آ رہا، نویرہ کو بھی ہوار کر رہی ہو تم دونوں، کیا سوچتی ہوگی یہ؟ نواز مسکرایا تھا، کچھ نہیں سوچیں گی، یہ شادی ایک ہی دفعہ ہوگی، کم از کم ڈریس تو اپنی پسند کا ہو۔ آج نواز کا موڈ حیران کن حد تک کافی شوق ہو رہا تھا، ساری شاپنگ کے دوران وہ اسی طرح کے چٹکلے چھوڑ رہا تھا۔ اچھی خاصی پر اعتماد نویرہ شرم کی پوٹلی بن کر رہ گئی تھی، اب بھی نواز کی باتوں پر چمٹ گئی، تم نے پہننا نہیں ہے نویرہ، تو کوئی میخ نہیں نکالی، بس تم دونوں بہن بھائی کی ناک تلے کوئی لباس نہیں جچا۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، اس لیے اس کا رویہ بجا تھا،
مگر دیکھنا تو مجھے ہی ہے نا، کم از کم میری دلہن کا برائڈل ڈریس تو میری پسند کا ہونا چاہیے۔ نمیرہ کی طرف دیکھتے نواز نے مسکرا کر کہا تھا۔ نمیرہ کو اپنے رخسار دہکتے محسوس ہوئے۔ چچی جان بھی ہنسی۔ خوب کہی تم نے، تم جاؤ، تم دونوں بہن بھائی نمیرہ کو ساتھ لے جاؤ، پسند کروا لو، اب میں 1 انچ بھی یہاں سے نہیں ہلنے والی۔ گاڑی کا دروازہ کھولو، میں حمیرہ کے ساتھ اندر بیٹھتی ہوں، تم لوگ فارغ ہو کر آ جانا۔ نمیرہ نے چچی کے اس حکم پر فوراً ان کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر میں لوٹ آئیں گے، تب تک امی اور حمیرہ ادھر ہی انتظار کرتی ہیں۔ شمائلہ نے فوراً ہاں ملائی تھی۔ نواز نے سر ہلا کر گاڑی انلاک کی اور ہاتھ میں پکڑا سامان اندر ڈال دیا۔ شمائلہ اور چچی جان بھی اندر بیٹھ گئی تھی۔ جلدی آ جانا، انہوں نے خاص تاکید کی تھی۔ پتہ نہیں نواز کیسا سوٹ چاہ رہا تھا جو پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔